بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صحابہ کے واقعات میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعہ چل رہا ہے، اور اس واقعے کے دو حصے میں بیان کر چکا ہوں۔ یاد ہے آپ کو دو حصے؟ آج تیسرا اور آخری حصہ ہے، یعنی تیسری قسط ہے آج۔ اور آج کے واقعے میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے، آج کا جو ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات سنائیں گے، ان کے حالات میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو غلامی سے آزادی کس طرح ملی، کیونکہ ان کا جو آقا تھا وہ یہودی تھا، اور جیسے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کا اظہار کیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا۔ یاد ہے؟ اس نے غصے میں ان کو مکے گھونسے مارے تھے۔ چپ کرو، غلام ہو، غلام بند کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں پوچھنے کی؟ جبکہ ان کے دل میں تو اتنی دور سے آنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک ہی خواہش تھی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، آپ پر ایمان لانا۔ ان کے دل میں تو یہی خواہش تھی۔ تو ان کا یہودی جو آقا تھا وہ یہودی تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے بھی دشمنی رکھتا تھا، اس لیے وہ یہودی ان کو آزاد نہیں کرتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے، وہ جانے بھی نہیں دیتا تھا، تنگ کرتا تھا، ان پر پابندیاں لگاتا تھا، سختی کرتا تھا، کام بہت زیادہ لیتا تھا ان سے، پورے باغ کے کام، گھر کے کام، بازار کے کام، سارے صفائیوں کے کام ان کے اوپر ڈالے ہوئے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سلمان اپنے آقا یہودی سے آزادی لو نا، کب تک اس کی غلامی کرو گے؟ وہ تو تمہیں بہت سختی کرتے، ہمارے پاس آنے نہیں دیتا، تو اس سے آزادی کی بات کرو کہ تمہیں آزاد کر دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے آقا سے بات کی ہوگی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ مجھے آزاد تو کر رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا، لیکن بہت بڑی قیمت لگا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ 40 اوقیہ سونا، یعنی ایک بہت بڑی مقدار ہے سونے کی، بہت زیادہ تمہیں سونا دینا پڑے گا مجھے، اور یہ میرا باغ ہے، اس باغ میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ، جب وہ درخت لگ جائیں گے، بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد پھل دیں گے، جب وہ پھل دیں گے، پھل اترے گا، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ کتنا عرصہ لگے گا بتاؤ؟ کتنا عرصہ لگے گا؟ ہاں، 1 سال میں درخت لگ بھی جاتا ہے، اگ بھی جاتا ہے، اور پھل بھی دیتا ہے۔ کون سا ایسا درخت ہے بھائی بتاؤ؟ یہی بتائیں گے بھائی۔ ایک درخت کے لیے زمین پہ بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ بیج سے درخت چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر پودا بڑا ہونے کے بعد درخت بنتا ہے، درخت پر پھر پھل آتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کئی سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ اور کھجور کا درخت کوئی چھوٹا موٹا درخت نہیں، تو ایک لمبا درخت ہوتا ہے کھجور کا، لمبا تنا دیکھے نا کھجور کے درخت کا، لمبا تنا جاتا ہے سیدھا، کافی اونچائی پہ جانے کے بعد پھر وہ پھل کھجوریں نکلتی ہیں اس میں۔ اور یعنی یہ جو جتنا کھجور کے درخت کے پودے سے لے کر اوپر تک کے جو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبا ٹائم ہے اس میں، یہ چھوٹے کم دنوں میں نہیں ہوتا، بہت دن لگتے ہیں، بہت زیادہ سال لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو اتنی سخت پابندیاں لگا رہے ہیں کہ اس کی اگر پابندیوں پر میں نے عمل شروع کر دی تو میں 5 6 8 سال تک بھی آزاد نہیں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پابندی لگا رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے کہا اتنی بڑی مقدار میں سونا لے کر آؤ، اور 300 درخت میرے باغ میں کھجور کے لگاؤ، جب وہ بڑے ہوں گے، پھل دیں گے، پھل اترے گا، پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سلمان اس کی بات مان لو۔ بولو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، یہ سودا طے کر لو، پکا کر لو سودا۔ حضرت سلمان فارسی، کیونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا بہت شوق تھا، اور اس یہودی کی غلامی سے نجات چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ تھی صحابہ کو، اور اس یہودی سے، اس کی یہودیت کی وجہ سے نفرت تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا کہا کرتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی تو آزادی چاہتے تھے، لیکن وہ آزادی کے لیے اسے بڑی خطرناک شرط لگا دی تھی، 300 درخت
300 درخت لگانا، کب بڑے ہوں گے؟ اور پھر درخت ایک دم نہیں لگتا، ٹائم لگتا ہے، اگتا ہے، اگنے کے بعد بڑا ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، پریشان نہ ہو، کر لو سودا، طے کر لو. سودا ہو گیا. سونے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہت سارے صحابہ نے مل کر دیا، کیونکہ صحابہ کے اندر ایک چیز تھی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. کوئی پریشانی پھنس جاتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ تعاون، ہیلپ. کیا کیا کرتے تھے؟ تعاون کیا کرتے تھے. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کوئی پریشان ہے تو چھوڑو، وہ پریشان ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پریشانی لینے کی. صحابہ کے ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اتنا پیارا اثر تھا کہ جب بھی کوئی صحابی کے پاس کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سارے صحابہ مل کر اس کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے. یہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. یہ نہیں کہ برابر والے کمرے میں بھائی بیمار ہیں اور آپ کو توفیق ہی نہیں بھائی کے پاس جا کے بیٹھنے کی، وہ لیٹے میں اور آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ابو اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے، سر میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے ابو کو، اور آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے. یا آپ کو کرکٹ سے فرصت نہیں ہے، آپ کو سائیکل چلانے سے فرصت نہیں ہے، آپ کو دوستی سے فرصت نہیں، گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں کہ نہیں آج تو جانا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے شاہین شروانی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے خیبر شروانی جانا ہے، کھانا کھانے کے لیے باہر جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے پیزا ہٹ جانا ہے. یہ نہیں پتا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے، امی کی طبیعت خراب ہے، بھائی کی طبیعت خراب ہے، نہیں، یہ نہیں پتا. بس اپنی پڑی، اپنے کھانے پینے کے مزے، گھومنے پھرنے کے ختم نہیں ہونے چاہیے، وہ پورے ہونے چاہیے چاہے کوئی بھی بیمار ہو. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں سب کی فکر ہونی چاہیے، سب کی فکر، سب کا احساس، سب کا خیال، کہ اگر ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ کی ساری فکر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ابو کے لیے. ساری فکر آپ کی اپنے بابا کے لیے کہ میرے بابا بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے پاس جا کر پوچھنا بابا پانی پلا دوں، ان کے پاس ٹانگیں دبا دوں، بابا دوائی کھلا دوں، بابا کھانے میں کیا کھائیں گے، چائے بنا دوں. یہ فکر ہونی چاہیے. مما بیمار ہے تو کیا فکر ہونی چاہیے؟ کہ شرارتیں کرو مدرسے میں، پھر شکایتیں پہنچیں گی بابا کو، اور تکلیف پہنچاؤ، اور تکلیف پہنچاؤ. یہ آپ کی تربیت ہے. یعنی مدرسے میں رہتے آپ خوب شرارتیں کریں اور آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بابا کو شکایت پہنچے گی، پھر تکلیف کس کو ہوگی؟ کس کو ہوگی تکلیف؟ مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اپنی پڑی ہوئی کہ مجھے پیزا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، بیف کھانا ہے، برگر کھانا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ تعلیم کی توجہ سے سنیں. حذیفہ اقبال کہ صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کی تربیت فرمائی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے. کیا سمجھا کرتے تھے؟ پریشانی کو اپنی پریشانی، کوئی اور پریشانی کو میں پریشان. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جب صحابہ نے پریشانی دیکھی تو سارے صحابہ نے مل کر ان کے لیے سونا جمع کیا. اتنا سارا سونا تو سلمان فارسی کیسے جمع کرتے؟ مشکل ہوتا ہے نا اتنا سارا سونا جمع کرنے میں. تو سارے صحابہ نے مل کر جمع کیا، آسان ہو گیا. سارے صحابہ نے مل کر جمع کیا، کیا ہو گیا؟ وہ سونا جمع کرنا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. اب 40 اوقیہ سونے ایک بڑی مقدار ہے، اتنا زیادہ سونا کون جمع کرے گا؟ اور سونا ہوتا بھی اتنا مہنگا ہے. لیکن تمام صحابہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو سمجھا اور سب نے مل کر ان کے لیے کہا کہ یہ سونا تو ہماری طرف سے پہلے اس کو دے دو. یہودی کی جو پہلی شرط تھی نا، کتنا سونا، کتنا سونا، سننے رہے، پہلی شرط تو پوری ہو گئی. اب دوسری شرط تو زیادہ خطرناک تھی. پہلی شرط زیادہ خطرناک تھی، دوسری وہ جو 300 درخت لگانا، اگانا، بڑے پودے سے درخت، درخت سے پھل تیار ہونے کے بعد پک کر نیچے آنا، یہ تو بہت بڑی شرط تھی. اس میں تو آپ بوڑھے ہو جاؤ گے. مثال ہے کہ اگر آپ ابھی درخت لگاؤ گے کھجور کا، وہ بڑا ہوگا، پودا ہوگا، پودے سے درخت بنے گا، درخت اس وقت تک تو آپ بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، آپ کا چشمہ اتنا موٹا آ جائے گا، آنکھوں میں سفید بال ہو جائیں گے، کمر جھک جائے گی آپ کی، لاٹھی لے لو گے آپ ہاتھ میں. اتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کے درخت، اتنا ٹائم لگتا ہے.
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری شرط کا انتظام ہم خود کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لے گئے تھے سلمان کے ساتھ، اور کہا 300 درخت پہلے سے لے آنا۔ چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں کھجور کے، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں کھجور کے درخت، چھوٹے دیکھے آپ نے؟ دیکھیں گھروں میں لگتے تھے، مالی جو ہوتے ہیں نا، مالی جو وہ نرسری کے جو مالک ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں کھجور کے چھوٹے چھوٹے درخت۔ تو سلمان فارسی انہوں نے پہلے سے چھوٹے چھوٹے درخت لا کے رکھ دی تھے۔ آپ نے فرمایا تھا رات کو ہم تمہارے باغ میں چلیں گے، اور 300 درخت چھوٹے چھوٹے پودے، 300 پودے، بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ جب پودا بڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں درخت، جب وہ چھوٹا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ بچے ہو، آپ کو کیا کہیں گے؟ اور جب آپ بوڑھے جو کہیں گے آپ، تو 300 درخت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پہلے سے 300 پودے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ لا کر رکھ دیے، رات جمع کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ رات کے کسی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر بھی تھے ساتھ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے سارے پودے لگائے ایک ایک کر کے۔ 300 پودے لگانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ 4-5 بچے مل کر 150 تکیے لگاتے ہو، اس میں آپ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہو، تکیے صرف رکھنے ہوتے ہیں۔ پودے کے لیے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زمین میں کھڈا کرنا پڑے گا نا، زمین کو کھودنا، مٹی نکالنا، پودے کو زمین میں رکھنا، جڑ جو ہوتی ہے اس کو زمین میں رکھنا، اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو سیدھا کرنا، ٹائم لگتا ہے نا۔ تو ایک پودے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ 300 پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے راتوں رات لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت میں کیا ڈال دیا؟ برکت۔ اس کو کہتے ہیں وقت میں، کہ جو کام ایک رات میں کئی راتوں میں ہونا تھا، کئی مہینوں میں ہونا تھا، کئی ہفتے لگتے تھے، 300 پودے لگانے میں ہفتے 2 ہفتے لگتے، 10-12 آدمی مل کر لگائیں گے تو، لیکن وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت ڈال دی۔ کیا ہو گیا؟ راتوں رات ہو گیا، راتوں رات ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت رکھی تھی۔ جس طرح جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ملتی ہیں۔ جو کھانا سنت کے مطابق، پانی سنت کے مطابق پیتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پانی میں شفا ڈال دیتے ہیں، زندگی میں صحت میں برکتیں ہو جاتی ہیں سنت کی برکت سے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی برکت سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی کہ وہ ایک ہی رات میں 300 پودے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک ہی رات میں، سیدھے بیٹھو سارے، سیدھے بیٹھو، جلدی صحیح سے تیاری شکل، جلدی جلدی جلدی، چلو بھائی۔ تو ایک رات میں 300 پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگ گئے، آپ کی برکت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مزید برکت دیکھو، میں نے کہا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ جو سنتوں پر عمل کرے گا اس میں بھی برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ برکت، خیر، خوشیاں، راحتیں، صحت، سلامتی ڈال دیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کو کیا ملے گی؟ آپ کو سنت پر عمل کرنے سے کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، برکتیں، راحتیں، سلامتیاں ملیں گی سنت کی برکت سے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیتے ہیں سیدھا ہاتھ سے، تو آپ نے یہ بہت بڑی سنت پر عمل کر لیا۔ ایک سنت نہیں ہے، کئی سنتیں ہو گئیں۔ سیدھا ہاتھ سے پانی پینا ایک سنت، 3 سانس میں پانی پینا ایک سنت، پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ایک سنت، پانی کے بعد الحمدللہ پڑھنا ایک سنت، اس طرح 4-5 سنتیں ہو گئیں۔ تو یہ جو پانی آپ کے جسم میں جائے گا نا، یہ سنت کی برکت سے اب یہ بیماریاں نہیں بنیں گی۔ یہ پانی اندر جا کر کیا کام کرے گا؟ دوائیوں کا کام کرے گا، یہ طاقت کا، سیب کا کام کرے گا۔ جیسے سیب کھانے سے طاقت آتی ہے نا، ایسے یہ پانی سے طاقت آئے گی جسم میں۔ جیسے دوائیوں سے شفا ملتی ہے، یہ پانی اندر جا کر کیا کرے گا؟ شفا، صحت ملے گی، بیماری ختم ہو جائیں گی اندر سے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق پانی پیا ہے۔ اور اگر آپ یہی پانی الٹے ہاتھ سے پئیں گے، کھڑے ہو کر پئیں گے، ایک سانس میں پئیں گے، یہ پانی اندر جا کر کوئی بھی گندی بیماری بن جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے پیٹ میں درد ہو رہا ہے امی، پھر آپ کہیں گے امی سر میں درد ہو رہا ہے، پھر آپ کہیں گے امی پتہ نہیں میری طبیعت عجیب سی خراب ہو رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، وومٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو پانی آپ نے پیا نا الٹے ہاتھ سے، وہ شیطان کا حصہ بن گیا،
کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھاؤ پیو تو شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے جسم میں شیطان پہنچ گیا تو اندر جا کر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ اب سن لو، عادت بنائیں کہ ہر کام کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. کھانا کھانا ہو سنت کے مطابق سیدھا ہاتھ سے کھا لو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، بس. کوئی لمبی چوڑی سنت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھو، سیدھا ہاتھ سے کھانا کھاؤ بس. عادت ڈال لو، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. عادت ڈالو اپنے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کھانے کی صرف 3 سنتیں گنوائی تھیں. ایک بچے تھے، ان کا نام تھا غالباً سلمہ نام تھا، ابو سلمہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ایک بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے. تو وہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تم کھانا صحیح نہیں کھا رہے بیٹا. آپ نے کہا اے میرے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، سیدھا ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو آپ نے کتنے طریقے سکھائے؟ 3. کتنے آسان ہو گیا کھانے کا طریقہ، کتنا آسان ہو گیا. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پہلے کام کیا ہے؟ بسم اللہ. دوسرا، تیسرا اپنے سامنے سے. 3 کام ہے. بولو پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. دوسرا کام سیدھا ہاتھ سے. تیسرا کام اپنے سامنے سے. اتنا آسان ہے. جب آپ اس طرح کھانا کھائیں گے انشاءاللہ یہ کھانا پیٹ میں جا کر نا یہ بہترین قسم کے آپ کے لیے صحت بنے گا. کبھی ایسے سنت کے مطابق کھانا کھانے سے کھانا بیماری نہیں بنتا، پریشانی تکلیف نہیں بنتا، پیٹ میں جا کر درد اور وومٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی صحت بنے گی. اور اگر آپ یہی کھانا الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے، پوری پلیٹ میں ہاتھ گھماؤ گے، تو یہی کھانا آپ بولو گے آج کھانے سے کھایا میں نے پیٹ میں درد ہو گیا، آج میں نے کھایا الٹی ہو گئی. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ یا نہیں آ رہی؟ مشکل لگ رہی ہیں آپ کو یہ باتیں؟ آسان ہے تو صحیح سے سنو نا. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی سب کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اور عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا، ایک ہی رات میں آپ نے 300 پودے لگا دیے. اب دیکھو آگے کیا ہوا، آگے کی برکت دیکھو، آگے اس سے بڑی برکت ہے. اصل برکت تو آگے آ رہی ہے کہ وہ 300 پودے 1 سال کے اندر اندر درخت بن گئے، اسی سال میں پھل لگ گیا، اسی سال میں پھل تیار ہو گیا، اور اسی سال پھل اتر بھی گیا. یعنی 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے سارے کام کرا دیے. کس کی برکت دی ہے؟ حضرت سلمان فارسی سمجھ رہے تھے کہ 10 سال لگیں گے، 10 سال بعد میں آزاد ہوں گا، کیونکہ پودا ہے، درخت بنے گا، درخت بننے کے بعد کب اس میں پھل آئے گا، پھل آنے کے بعد کب پھل پکے گا، پھر کب اترے گا پھل. تو اس طرح حضرت سلمان فارسی کو لگ رہا تھا، واقعی لگتا بھی ہے کہ اتنا وقت تو لگتا ہے نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی برکت تھی اس لیے آسان ہو گیا، نہیں تو اس میں اتنا ٹائم لگ جائے. 5-6 سال تو لگنے ہی لگنے ہوتے ہیں بڑے ہونے میں، درخت بننے میں. دیکھو نا بھائی، آم کا درخت زمین پہ، آم کا جب پودا لگتا ہے تو کتنے عرصے میں آم کا پودا تیار ہوتا ہے؟ سالوں لگ جاتے ہیں جب جا کر ایک بڑا درخت بنتا ہے. تو کھجور کے درخت کو بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگ گیا تھا اس پودے پر. آپ کی برکت سے 1 سال میں اللہ تعالیٰ نے سارا کام کیا کر دیا. حضرت سلمان فارسی کتنے عرصے میں آزاد ہو گئے؟ 1 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یہودی کی غلامی سے نکل گئے، یہودی کی غلامی سے، زور سے بولیے، آزاد ہو گئے. ان ساری چیزوں میں کیا اصل چیز تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکتیں تھیں. کیا تھیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، جو بھی آپ کا عمل ہے اس کو کرنا، اس کو اپنے اندر آپ عادت بنا لو، انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ساری برکتیں مل جائیں گی. اب میں نے مثال نہیں نا، سنتوں کی مثال دے رہا ہوں میں. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا یہ سنت ہے بھائی. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو گے ٹانگوں میں درد ہوا کرے گا، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو کبھی ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی امامہ رکھتے تھے، ٹوپی رکھتے تھے، ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے. جو ننگے سر رہتا ہے اس کے اوپر شیطان زیادہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹوپی نہیں اتاری. بعض روایت میں آتا ہے کہ سونے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے، ننگے سر نہیں سویا کرتے تھے. اور باتھ روم میں جانے کے وقت تو ٹوپی پہننا ضروری ہے کیونکہ وہاں شیطان ہوتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ٹوپی پہن کر رہا کرتے تھے. اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھر جاتے ہی سب سے پہلا کام ٹوپی اتار کے پھینکنا ہے، اور صبح آتے ہوئے ٹوپی تلاش کرنا ہے.
ٹوپی کہاں ہے میری، مدرسے کی ٹوپی کہاں ہے میری. تو بھائی اگر آپ یہ ٹوپی پہنے رہتے تو صبح تلاش کرنے پڑتی. ٹوپی اگر سوتے وقت اتارنی ہے تکیے کے قریب رکھ لو. ہم بھی سوتے ہیں تو ٹوپی تکیے کے قریب رکھ کے سوتے ہیں تاکہ صبح اٹھیں ٹوپی پہنے. جب آپ صبح اٹھو گے ٹوپی آپ کے تکیے کے سرانے پہ رکھی ہوگی, آپ نے پہنتے باتھ روم میں چلے آؤ گے, کیونکہ صبح جب نیند سے اٹھتے ہیں سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے, باتھ روم جانا ہوتا ہے نا, واش روم جاتے ہیں. تو ٹوپی قریب رکھی ہوگی, فوراً ٹوپی سر پہ رکھی ہو, واش روم چلے گئے. اور اگر ٹوپی نہیں ہوگی, ننگے سر واش روم جاؤ گے تو شیطان پہلے سے بیٹھا ہوا باتھ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کو ستائے گا, وہ تنگ کرے گا. سارے جنات, گندی مخلوق گندی جگہوں پر ہوتی ہے. ان گندی مخلوق سے بچنے کے لیے, یعنی گندے شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ کبھی ننگے سر نہیں رہنا چاہیے, کبھی ننگے سر. بلکہ میں ایک بات اور بتاؤں, آپ تو ابھی چھوٹے ہو, اللہ کرے کوئی بچہ میری اس بات پر عمل کر لے, کبھی بغیر وضو کے بھی نہیں رہنا چاہیے. جیسے وضو ٹوٹا, جیسے آپ نے واش روم گئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے, آپ نے واش روم میں گئے وضو ٹوٹ گیا, اب آپ نے فوراً وضو کر لیا, اس کو کہتے ہیں با وضو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا وضو ٹوٹ گیا اس نے وضو نہیں کیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وضو. جو آدمی با وضو رہتے ہیں نا, وضو کر کے رہتا ہے ہمیشہ, وہ پاک صاف ہے, اس کے پاس کبھی شیطان نہیں آئیں گے, جنات بھی نہیں آئیں گے. سیدھے بیٹھو. اور جو آدمی بے وضو رہتے ہیں نا, اس کے پاس شیاطین, جنات, سارے گندی مخلوق اسی کے پاس آتی ہے. سن لو آپ. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, اللہ کے نیک بندے بزرگان دین, وہ کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتے, وہ ہمیشہ وضو کر کے رہتے. جب وضو کیا ٹوٹا فوراً وضو کر لیا. کیوں ہنس رہے ہو بھائی, پڑھے ہو؟ ہاں کھڑے ہو محیط, خواہش ایسے سے پوچھے کیوں ہنس رہا ہے, کافی دیر سے مجھے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اس کو بٹھائے تھوڑا سا, اس کا جواب صحیح نہیں لگ رہا مجھے. سیدھے بیٹھو, ہنستے تھوڑی بڑوں کے سامنے بیٹھ کے. تو بیت بھی میں اتنی محنت سے آپ کو باتیں سنا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, اور آپ بیٹھ کے ہنس رہے ہو. بڑوں کی بیت بھی کرو گے تو کامیاب کیسے ہوگے بھائی؟ ہم تو آپ کو آداب سکھا رہے ہیں اور آپ بے ادب بن رہے ہو. بڑوں کے سامنے تو ہنسنے والی بات پر ہنسو. جب میں کوئی ہنسنے والی بات کہوں اس وقت ہنسنا اچھی بات ہے, اگر اس وقت نہیں ہنسو گے تو کیا پاگل ہے. اور جب کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہو رہی اس وقت ہنسو گے کیونکہ ڈبل پاگل ہو, کہ ہنسنے والی بات نہیں ہو رہا ہنس. بہرحال تو باوضو رہنے کی بھی عادت ڈالو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تو سنت پر عمل کرنے کی عادت, اور ایک باوضو رہنے کی عادت, اور ایک شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا, شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا. مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت غصہ آتا ہے جن بچوں کی شلوار نیچے ہوتی ہے. ایک بچے سے تو میں پریشان ہوں, زیان الحق, یہ ضد میں شلوار نیچے کرتا ہے, میں بار بار اس سے کہہ کر تھک گیا ہوں. یعنی سارے استادوں سے بھی کہلوا دیا بھائی اس سے شلوار اونچی کروا لو. کبھی قاری عمر صاحب اس کی شلوار اوپر کرواتے ہیں, قاری نوید صاحب کرواتے ہیں, لیکن زیان کی شلوار ہمیشہ نیچے رکھ رہی ہوتی ہے, پائنچوں کے ساتھ زمین لگ رہی ہوتی ہے, گندی پائنچوں ہو رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں, یہ کون سی اچھی بات ہے؟ یہ تو شیطانی عمل ہے. آپ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں, مدرسے میں رہتے ہوئے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا ہے آپ نے, شیطانی عمل سیکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار جو تھی وہ تو آدھی پنڈلی تک تھی, ٹخنے نہیں, آدھی پنڈلی تک, یہاں تک تھی. اتنی اونچی شلوار رکھا کرتے تھے. شیطان کی شلوار نیچے لٹک رہی ہوتی ہے. آپ نے کیا بننا ہے بتائیں مجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. تو اس پر بھی عمل کریں گے سارے بچے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. چلو جاؤ.